یار وہ ہماری تائی کی جو خالہ ہے نا، ان کے اندر جن آتا ہے، رات کو وہ فریج میں جو سامان پڑا ہوتا ہے سب کھا جاتی ہیں۔ کیا یار، مجھے باہر کے کلچر کا تو نہیں پتا، لیکن ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جنوں کی باتیں کرنا۔ یہ جنوں کی باتیں کرنے والی محفل سب سے زیادہ کزنز اور ہاسٹل کے دوستوں میں مقبول ہوتی ہیں۔ اس محفل کا اہتمام عام طور پہ رات کے پہر ہوتا ہے۔ اگر سارے ساتھ بیٹھے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو ہائی پاسبلٹی ہے کہ کسی ایک کزن کو یا کسی ایک دوست کو کیڑا ہو اور موقع کی مناسبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا پروپوزل سب کے سامنے رکھے، اوے آؤ یار جنوں کی باتیں کرتے ہیں۔ اب نارملی جب دو یا دو سے زیادہ لوگ کسی ایک ٹاپک پر بات کرتے ہیں، فار انسٹنس میوزک پر بات کرنی ہو یا موویز پر بات کرنی ہو، تو یہ بات نہیں کہی جاتی کہ آؤ موویز پہ بات کریں یا پھر آؤ میوزک کے بارے میں بات کریں۔ لیکن جب جنوں کی باتیں کرنی ہوتی ہیں تو ایک شخص باقاعدہ طور پہ یہ آئیڈیا پروپوز کرتا ہے، آؤ یار جنوں کی باتیں کرتے ہیں۔ لائٹ چلی گئی ہو تو گڈ اسکوپ ہے، ورنہ محفل کے حامیوں میں سے کوئی ایک ذمہ دار شخص خود اندھیرے کا اہتمام کرے گا، کیونکہ اس محفل کے لیے ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ ایسی محفلوں کا انعقاد کرنا کسی دو تین دوستوں یا کزنز کا پنگا ہوتا ہے، اور یہ وہی سائیکوپیتھ سر پھرے لوگ ہوتے ہیں جو ہارر موویز صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ جب باقی لوگ ڈریں گے تو ان کے ڈرے ہوئے چہرے دیکھ کر انہیں روح کا سکون ملے گا۔ اب مانو یا نہ مانو، ان محفلوں میں ہارڈلی ایک بھی قصہ سچ ہوتا ہے۔ موسٹلی قصے دور کے جاننے والوں کے ہوتے ہیں، یا پھر اگر قریبی قصے ہوں بھی تو اتنے ہائیلی ایگزیجریٹڈ ہوتے ہیں کہ یقین ہی نہ ہے۔ یار وہ نا ہمارے جو ڈرائیور چاچا ہے نا، وہ ایک بار رات کو 2 بجے ہائی وے پہ سائیکل پہ جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک دلہن نظر آئی لال کپڑوں میں۔ یار ایک تو یہ دلہن والی سٹوری اتنی کوئی گھسی پٹی سٹوری ہے، بیچاری سالوں سے کھڑی ہوئی ہے ہائی وے پہ لیکن ابھی تک اپنی شادی پہ نہیں پہنچی۔ اس دلہن نے ڈرائیور چاچا کو روکا اور کہا کہ آپ مجھے تھوڑا آگے تک چھوڑ سکتے ہیں، میری شادی ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اب ڈرائیور چاچا نے جب اس کے پیروں پہ دیکھا نا تو اس کے پیر الٹے اور اس کے ہاتھ ایک دم سے لمبے ہونے لگ گئے اور ناخن یہ بڑے بڑے، ایک کے بعد ایک چھوڑیاں ماریں گے۔ یار ایک دفعہ نا ہمارے نوکر میں جن آ گیا تھا تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی اور اس کا سر پورا کا پورا 360 گھوم گیا تھا۔ اور یار یہ تو کچھ بھی نہیں، ایک دفعہ نا ہمارے ابو میں جن آ گیا تھا، وہ ہمیں بیلٹوں سے مار رہے تھے۔ اب یہی محفل کسی اسکول میں یا ہاسٹل کے دوستوں میں لگی ہوئی ہو تو پھر ایٹ دی اینڈ بات اس پوائنٹ پہ ضرور آتی ہے کہ وہ ہاسٹل یا وہ پرٹیکولر اسکول کسی قبرستان پہ بنا ہوا۔ اس محفل میں ایک دو لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں صحیح پھٹو، اور ان باتوں سے ان کی صحیح پیک ہو رہی ہوتی ہے۔ جو عقلمند ہوتے ہیں وہ تو شروع میں ہی جا کر سو جاتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس شرم سے کہ کہیں ڈرپوک نہ کہلائے جائیں اس محفل کا آخر وقت تک حصہ رہتے ہیں، لیکن ان کی حالت صاف ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ محفل کا اجتماعی کیڑا اگر بہت زیادہ ہو تو پریکٹیکل کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اوہ چلو یار جن بلاتے ہیں۔ جن بھی حیران ہوتا ہوگا کہ ابھی کن فارغ لوگوں سے پالا پڑ گیا۔ ابے فارغ انسانوں، تم لوگ کے پاس کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہے کرنے کو۔ Any of the spirit passing through this area please enter into this class۔ ابے اس میں کیسے گھسوں؟ چلو یار سارے ساتھ بولو، سارے ساتھ بولو۔ Any of the spirit passing through this area please enter into this class۔ Any of the spirit passing through this area please enter into this class۔ Any of the spirit passing through this area please enter into this class۔ ہل رہا؟ ہاں ہل رہا۔ او یہ تو ہل رہا ہے۔ Oh shit۔ یار اوے تم ہلا رہے ہو نا؟ وہ بھائی میں نہیں ہلا رہا یار، کیا ہو گیا؟ اب ایسا نہیں ہے کہ جنات ہوتے نہیں یا کسی کے ساتھ کوئی پراسرار واقعات نہیں ہوئے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو، لیکن جب واقعی میں ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ کی آواز نہیں نکلتی۔ اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ کا ذکر کسی کمرے میں ہو رہا ہے اور آپ کو اپنا نام سنائی دیتا ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے اس بات کو سنو گے ضرور اور اس کمرے میں آ کر بیٹھو گے کہ آپ کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر جنات کی باتیں ہو رہی ہیں اور قریب سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مخلوق گزر رہی ہے تو اسے بھی اس محفل میں انٹرسٹ تو ہوگا، اور اگر اس کا انٹرسٹ زیادہ بڑھ گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا پراسرار واقعہ پیش آیا ہے تو پھر لیٹ می نو ان دا کامنٹس۔ I'd love to know your experiences۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔